الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ عزیزان محترم ناظرین کرام، میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، آج کا دن قیامت کا دن ہے۔ 21 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے جس دن صرف حسنین علیہ السلام یتیم نہیں ہوئے ہیں بلکہ امت مسلمہ یتیم ہوئی ہے۔ انا و علی ابوا هذه الامہ، اس امت کے دو باپ تھے۔ ایک باپ یعنی رسول خدا کا فراق 28 رجب میں ہو چکا تھا، امیر المومنین کا فراق 21 رمضان المبارک میں ہے۔ امیر المومنین وہ شخصیت یعصوب الدین، امام العارفین، امام المتقین کی وہ شخصیت ہے کہ دوست ہوں یا دشمن، تمام سختی، پریشانی، مصیبتیں، روک ٹوک، جال حدیث، سب و شتم، ان تمام چیزوں کے باوجود امیر المومنین کے فضائل نہ کوئی چھپا سکا، نہ کوئی چھپا سکتا ہے، نہ فضائل کا دریا کسی نے روکنے کی تو جرأت بہت کیا لیکن کوئی کامیاب نہ ہو پایا فضائل کو روکنے میں۔ ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ ہے، یہ کہتا ہے کہ ما اقول فی رجل اقر له اعداؤه وخصومه بالفضل، میں اس شخص کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں کیا کہوں جس کے بارے میں اس کے دشمن بھی اس کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا کہیں، صرف اقرار ہی نہیں بلکہ کتابیں لکھی ہیں دشمنوں نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں۔ لہذا خود ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی جو شرح لکھی، پہلی جلد میں اس نے 24 حدیثیں، متعدد سینکڑوں روایت میں سے 24 حدیثیں اس نے لکھی ہیں سلیکٹ کر کے، جو امیر المومنین کی فضیلت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ ایک عیسائی عالم ہے شبلی شمیل کا ایک جملہ ہے، علی نسخۃ منفردۃ، حضرت کے سلسلے میں ایک واقعاً بہت بڑا جملہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم تنہا منفرد اور تنہا نسخہ، یعنی دوسرا کوئی علی نہیں ہے کائنات میں، آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کر کے اب تک علی، دوسرا کوئی علی ہے نہیں، علی واحد منفرد شخصیت کا نام ہے۔ یا جارج جرداق مسیحی جس نے صوت العدالت الانسانیہ، دی وائس آف جسٹس، یہ کتاب لکھی ہے، یہ انسان خود عیسائی تھا، مسلمان نہیں، نہ شیعہ سنی کی بات تو دور کی، یہ عیسائی تھا۔ یہ خود کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، مسیحی ہوں، اور جتنی بھی فضیلتیں میرے ذہن میں آئی اور میں نے تلاش کرنا شروع کیا، ہر فضیلت کا اختتام آ کر کے امیر المومنین کے اوپر، یعنی کوئی ایسی فضیلت ہے ہی نہیں جو امیر المومنین میں نہ ہو۔ دشمنوں نے امیر المومنین کے اوپر، یا مثلا دشمنوں کو چھوڑ دی، لوگوں نے، وہ کلی کہتا ہے کہ لوگوں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ لہذا میں نے ارادہ یہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا امیر المومنین علی علیہ السلام، شیعوں کے امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں ایک کتاب لکھوں گا۔ اس نے وہ کتاب لکھی، صوت و عدالت الانسانیہ۔ امیر المومنین کے فضائل چھپانے کی کوشش کی گئی، روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن فضیلت وہ فضیلت ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے۔ نجاشی کسی زمانے میں حضرت علی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، امیر المومنین نے شراب کی حد اس کے اوپر جاری کیا، تو اس کے بعد امیر المومنین کی طرف پیٹ کر کے، یعنی پشت کر لیا، امیر المومنین کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے کہاں جاتا ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس جاتا ہے۔ جیسے معاویہ نے نجاشی کو دیکھا تو پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ جملہ دیکھیں کہ نجاشی نے کیا جملہ کہا۔ نجاشی کہتا ہے کہ میں عدالت سے فرار کر کے، علی کی عدالت سے فرار کر کے تمہارے ظلم میں پناہ لینے آیا ہوں۔ یعنی نجاشی نے وہاں جانے کے باوجود بھی ایسا نہیں کہ علی کی فضیلت کو چھپانے کی کوشش کیا ہو، بیان نہ کیا ہو، نہیں، سب کچھ کیا، وہاں پہ آ کر کے علی کی عدالت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔
تاریخ میں ایک خاتون ملتی ہے سودہ حمدانی. سودہ حمدانی معاویہ کے پاس ایک دن آتی ہے, آ کر کے شکایت لے کر کے آتی ہے, کہتی ہے کہ بھائی ہمارے حق میں جو ہے فیصلہ کرو, جسٹس کرو ہمارے حق میں. معاویہ نے اس کی بات سن کر کے انسنی کر دیا, کوئی توجہ ہی نہیں دیا. فوراً وہ کہتی ہے کہ معاویہ ایک دن میں علی کے پاس گئی تھی, امیر المومنین کے پاس, شکایت لے کر کے. علی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. جیسے علی نے نماز تمام کیا, میں نے علی کے معین کیے ہوئے گورنروں میں سے ایک گورنر کی شکایت کیا علی سے. میں نے کہا کہ وہ سب کے اوپر ظلم کرتا ہے. جیسے ہی علی نے یہ سنا, فوراً علی نے اس کا حکم لکھ کر کے میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ جا کر کے اس سے کہہ دینا کہ امیر المومنین نے تم کو بلایا ہے اور تم کو معزول کیا ہے. سودہ حمدانی کہتی ہے کہ میں تمہارے پاس شکایت, یہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے, میں تمہارے پاس شکایت لے کر کے آئی ہوں, تم سننے کے لیے تیار نہیں ہو. تمہارے افراد, تمہارے لوگ ظلم کر رہے ہیں, بربریت کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں ہمیں. اس نے ایک شعر کہا, شعر کا مفہوم یہ تھا کہ درود ہو اس معاویہ کے سامنے, یہ شعر پڑھ رہی ہے امیر المومنین کی فضیلت کے سلسلے میں, درود ہو اس بدن کے اوپر جو 21 رمضان المبارک کو خاک میں چھپا دیا گیا. علی کے بدن کے ساتھ ساتھ اس کی عدالت بھی خاک میں دفن کر دی گئی. یہ عورت تھی, معاویہ کے سامنے کھڑی رہی, ڈٹ کر کے مقابلہ کیا, یعنی ڈری نہیں ذرا سی بھی, فضائل بیان کیا. اسی طرح سے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ, اس کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ حرہ سعدیہ یہ حجاج ابن یوسف ثقفی, خدا لعنت کرے اس ملعون کے اوپر, اس کے پاس جاتی ہے. حجاج نے اس سے کہا کہ تم نے علی کے سلسلے میں کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے کہا ہے کہ علی تمام انبیاء الہی سے, رسول اللہ کے علاوہ تمام انبیاء الہی سے افضل ہیں, برتر ہیں, اور میں اس بات کو ثابت بھی کر سکتی ہوں. حجاج دشمن آل اللہ ہے, محبان آل اللہ کا قتل کرتا تھا, سرسخت دشمن تھا. پھر حلیمہ سعدیہ کی یہ بیٹی حرہ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ, کہ اگر کوئی آدم ابو البشر کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے, وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي حِکْمَتِهِ, نوح کو ان کی حکمت میں دیکھنا چاہتا ہے, وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ, ابراہیم کو ان کے حلم اور بردباری میں دیکھنا چاہتا ہے, فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب, تو اس کو چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کرے, علی ابن ابی طالب کو دیکھے. یہ عورت ڈری نہیں حجاج جیسے ملعون کے سامنے, وہاں پہ بھی بہادری سے امیر المومنین کا دفاع کیا ہے. ایسے حالات, ایسے ماحول کے باوجود بھی امیر المومنین کے فضائل نہ رکے تھے, نہ رکے ہیں, نہ رکیں گے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ امیر المومنین کو پہچانیں, ان کی معرفت حاصل کریں. صرف کسی ایک اینگل سے پہچاننے کی ضرورت نہیں. امیر المومنین جامع کمالات ہیں, تو دنیا میں کوئی ایسی کمال ہے ہی نہیں, کوئی ایسی فضیلت ہے ہی نہیں جو امیر المومنین کے پاس نہ ہو. قرآن مجید, میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید بہترین سورس ہے معرفت کے لیے, اہل بیت اطہار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. جس آیت کی تلاوت کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے صاحبان ایمان, اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے, فسوف یأتی اللہ بقوم, خداوند عالم قریب ایک قوم کو لے کر کے آئے گا. اب اس کے بعد سے ان کی خصوصیات بیان کرتی ہیں. یہ قوم جو ہوگی یہ دین الہی کی مددگار ہوگی, نصرت کرنے والی ہوگی. اس آیت کا مصداق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. خداوند عالم نے اس آیت میں 5 خصوصیت بیان کی ہے. 5 خصوصیت امیر المومنین میں بطور عتم پائی جاتی ہے. وہ 5 خصوصیت کون سی ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت یحبہم ویحبونہ. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خدا, یہ لوگ خدا کو چاہتے ہوں گے, خدا انہیں چاہے گا. ایسی قوم کا امیر المومنین کی فضیلت ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام خدا کو چاہتے تھے, پسند کرتے تھے, دوست رکھتے تھے. خدا بھی علی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا, پسند کرتا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی معرفت اس مرحلے تک پہنچائیں کہ خداوند عالم ہمیں بھی چاہے. جب ہم خدا کو چاہیں گے تو خداوند عالم ہمیں بھی چاہے گا. خداوند عالم کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟
نسخے موجود ہیں، مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا۔ یا حبیب الذاکرین، ذکر جو ہے وہ محبت لے کر کے آتا ہے۔ یا حبیب الباکین، اشک اور آنسو یہ کیا ہے؟ گریا، یہ محبت لے کر کے آتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو خدا کے سلسلے میں محبت بڑھے گی۔ جب ہم خدا کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو خدا بھی پھر ہم سے محبت کرے گا۔ جنگ خیبر میں جب سب لوگ باری باری گئے ہیں اور خیبر کو فتح نہیں کر پائے تو پیغمبر اسلام نے اس وقت کہا تھا کہ کل میں پرچم اس کو دوں گا جو جس کو خدا پسند کرتا ہوگا وہ بھی خدا کو پسند کرتا ہوگا۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا چیمی گوئیاں شروع ہوئیں، کس کو دیں گے کس کو دیں گے، پیٹ میں درد اٹھنے لگا، مروڑے ہونے لگے پیٹ میں لوگوں کے، کس کو دیں گے۔ امیر المومنین آتے ہیں، پیغمبر اسلام نے پرچم حضرت کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ ہے وہ جو خدا کو پسند کرتا ہے، خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ یحبہم و یحبونہ، امیر المومنین کے سلسلے میں فرمایا پیغمبر اسلام نے۔ جنگ جمل میں بھی امیر المومنین نے شمشیر دیا تھا اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو، جا کر کے قلب لشکر کے اوپر حملہ کرو۔ جیسے ہی محمد حنفیہ جاتے ہیں، عائشہ، طلحہ، زبیر، ان تمام لوگ کی دشمنان خدا کی یہ فوجیں وہاں پہ موجود تھی، وہاں پہ اسپائنرز موجود تھے جسے کہا جاتا ہے تک تیر انداز، شوٹر۔ سب نے ٹارگٹ کر لیا تھا محمد حنفیہ کا، پہنچے قلب لشکر پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو پائے، واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ حضرت نے دوبارہ پھر بھیجا ان کو کہ جاؤ، دوبارہ بھی یہ واپس پلٹ کر کے آتے ہیں۔ پھر حضرت نے محمد حنفیہ سے تلوار لیا، خود جاتے ہیں، جانے کے بعد سے حملہ کرتے ہیں۔ عمار ابن یاسر کا کہنا ہے، عمار یاسر کا، یہ اس کے بعد کے راوی عمار یاسر ہیں، کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے قلب لشکر کے اوپر حملہ کیا، پھر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کون کہاں ہے کیا ہے، گرد و غبار اڑ رہا تھا، صرف ایک آواز آتی تھی، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی تھی۔ ہم کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی علیہ السلام قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے یہاں پر پہ، لیکن میں نے دیکھا، اب مڑ کر کے پھر میں نے جو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ فوجیں دشمن کی تتر بتر ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد سے پھر علی علیہ السلام نے حملہ کیا۔ اب میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا، میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا کہ نہ جانے یہ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام زمین پر بیٹھے ہیں، بیٹھ کر کے حملہ کرنے کی وجہ سے تلوار مڑ گئی تھی، بیٹھ کر کے گھٹنوں سے امیر المومنین نے اپنی تلوار سیدھی کیا، پھر حملہ کیا، پھر یہ لشکر منتشر ہوا ہے، بھگدڑ مچی فوج کے اندر، ان کی جو سیٹنگ تھی وہ خراب ہوئی۔ امیر المومنین سے جب میں نے پوچھا کہ یا علی آپ کر کیا رہے ہیں، یا آپ کیوں اس طرح سے، جسے کہیے ہماری زبان میں گاجر مولی کی طرح کیوں کاٹے جا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو، امیر المومنین نے ایک جواب دیا تھا، کہا تھا واللہ ما اریدو الا اللہ عز وجل، خدا کی قسم میں وہی کر رہا ہوں جو وہ چاہتا تھا، یعنی جو خدا چاہتا تھا، خدا کی قسم جو خدا چاہتا تھا میں وہی کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ محمد حنفیہ وہاں کامیاب نہیں، امیر المومنین نے ان کو بھیجا ضرور تھا لیکن وہ چاہتے تھے اس بات کو ثابت کرنا کہ میں ہوں وہ کام کرنے والا جو خدا چاہتا ہے، جو خدا کو پسند ہے، میں وہ کام کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کے کیوں نہ محب ہوں، کیوں نہ ان کے چاہنے والے ہوں۔ قاسم، ہارون الرشید کا ایک لڑکا تھا، اچھا واقعہ ہے، سنیے اسے بھی۔ ہارون الرشید کا ایک واقعہ تھا، اس کا نام تھا قاسم۔ جعفر برمکی وزیر تھا ہارون الرشید کا۔ ایک دن ہارون الرشید سے کہتا ہے کہ لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تمہارا لڑکا جو ہے اتنی قدرت، اتنی طاقت، دولت، ثروت سب ہونے کے باوجود بھی معمولی سے کپڑے پہنتا ہے، محل اور قصر کا کھانا نہیں کھاتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے۔ ہارون نے جب یہ بات، مسجد میں ہمیشہ مسجد میں جاتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، یہ ساری باتیں ہارون الرشید کو جعفر برمکی بتا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ باتیں سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلاؤ ہمارے پاس، بھیجو، ٹھیک کرتا ہوں اس کو۔ باپ کہہ رہا اپنے بیٹے کے لیے کہ اس کو بھیج دو ہمارے پاس، میں ٹھیک کر دوں گا۔ بیٹا آتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تم نے یہ سوچا ہے کہ میں نے تم کو کوئی دولت نہیں دیا، تم کو حکومت نہیں دیا، تمہارے ہاتھ میں کوئی قدرت نہیں ہے، اس وجہ سے تم اس طرح سے کر رہے ہو۔ یہ لو مصر کی حکومت کا پروانہ، فوراً ایک پروانہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ یہ مصر کی حکومت ہے، جاؤ جا کر کے مصر کے اوپر حکومت کرو، خراج لو، وہاں سے ٹیکس لو لوگوں سے، جیسے چاہو خرچ کرو، مصر کی حکومت تمہاری، یہ سارے کام چھوڑ دو۔ جیسے ہی باپ نے وہ پروانہ ہاتھ میں دیا، بیٹے نے پروانے کو زمین پر ڈال دیا اٹھا کے، کہا دیکھیے آپ کیا کہتا ہے، زمین پہ ڈال کر کے کہتا ہے کہ یہ مال حرام مجھے نہیں چاہیے،
میں علی کا پیرو ہوں، علی کی اتباع کرنے والا ہوں، امیر المومنین علی علیہ السلام میرے امام ہیں، میں ان کی سیرت کے اوپر عمل کرتا ہوں، مال حرام کی مجھے ضرورت نہیں۔ راتوں رات وہاں سے بھاگتا ہے یہ قاسم، آ کر کے بصرے میں پناہ لیتا ہے۔ بصرے میں ایک حاکم کا بیٹا ہے، بادشاہ وقت کا بیٹا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن بصرے میں آ کر کے مزدوری کرتا ہے، کاریگری کام کرتا ہے کسی کے یہاں، اس سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اپنا پیٹ رزق حلال سے بھرتا ہے۔ عبداللہ بصری کہتے ہیں لیکن ان تمام سختیوں کے باوجود بھی اس نے امیر المومنین کا دامن نہیں چھوڑا، امیر المومنین کی طرف پشت نہیں کیا۔ عبداللہ بصری کہتا ہے کہ جب ہارون کا بیٹا مریض ہوا ہے تو میں اس کے بستر کے پاس گیا، اس کے یہاں گیا عیادت کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ اس کی جان نکلنے والی ہے، اس کے اندر کچھ بچا نہیں ہے۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا، اپنی انگوٹھی اپنی انگلیوں سے اتار کر کے مجھے دیا، اپنا قرآن مجھے دیا اور مجھ سے وصیت کیا اور کہا کہ یہ میرے کپڑے جتنے ہیں یہ سب بھی تم رکھو اپنے پاس۔ یہ ساری چیزیں مجھ کو اس نے دیا، کہا اس نے کہ میرا یہ قرآن جو ہے یہ ایسے شخص کو دینا جو میرے مرنے کے بعد اس قرآن کی تلاوت کرے میرے لیے۔ میری یہ انگوٹھی میرے باپ کے پاس بھیج دینا، بھیجوا دینا ہے، پہنچا دینا، لے جا کے کہہ دینا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مال حرام میں سے، غصبی مال میں سے میرے پاس ذرہ برابر کوئی چیز رہے۔ میرا کپڑا ایسے لوگوں کو دینا جو اس کپڑے کو پہن کر کے خداوند عالم کے دین کی بندگی کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں۔ میرے کفن و دفن کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ وہ یہ باتیں کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ اس کی نگاہیں ایک جگہ ٹکٹکی باندھ کر کے ایک کونے میں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا، جب ٹکٹکی باندھ کر کے اس نے دیکھنا شروع کیا، اچانک سے وہ کہتا ہے السلام علیک یا علی ابن ابی طالب۔ سلام کرنے کے بعد سے میری طرف خطاب کر کے کہتا ہے کہ عبداللہ بصری اب تم جاؤ، وہ آقا، وہ شخصیت، وہ مولا جس کا میں منتظر تھا، جس کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ آ گیا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ کون سی محبت ہے، کون سی جاذبیت ہے جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوست ہو یا دشمن ہو سب کے دلوں میں ہو، چاہے وہ سودہ حمدانی ہو، چاہے وہ حرہ بنت سلیم ہادیہ، حرہ بنت سلیم حلیم سعدیہ ہو، ان لوگ بھی کون سی محبت ہے، نجاشی کے اندر کون سی محبت آ گئی تھی، امیر المومنین نے کون سا کردار پیش کیا ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ آخر علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا۔ پلٹ کے بات وہیں پہ آتی یحبونہم ویحبونہ، یحبہم ویحبونہ، یہ لوگ خداوند عالم کو چاہتے ہیں، خداوند عالم انہیں چاہتا ہے، اس وجہ سے خداوند عالم نے علی کی محبت سب کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ دوسری صفت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، خصوصیت بیان کی گئی خدا کے دین کے ناصروں کی، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے خاکسار ہیں، پولائٹ ہیں، کوئی ان کے اندر تکبر غرور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین کیا تھے؟ یتیم بچے کو دیکھتے تھے آنکھوں سے آنسو آتا تھا، کسی یتیم کو روتا ہوا دیکھتے تھے تڑپ جاتے تھے، فقیروں کے گھروں پر خود سے جا کر کے روٹی پہنچاتے تھے۔ کون تھا امیر المومنین؟ بہت ہلکی شخصیت نہیں تھی کہ آسانی سے سن لیا، نہیں، اپنے وقت کا اگر دیکھیے حاکم کے اعتبار سے تو حاکم وقت تھا، معنوی اعتبار سے دیکھیے تو امام وقت تھا، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، لیکن ذرہ برابر بھی کوئی اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں، ہمیشہ نرمی، پولائٹ رہتے تھے، تواضع کے ساتھ۔ ایک دن پیغمبر اسلام امیر المومنین دونوں ہی بھوکے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ بیٹھیے میں کھانا لے کر کے آتا ہوں، باہر آتے ہیں کچھ تھا تو نہیں، کہاں سے کچھ کرتے، تلاش کرنا شروع کیا، ایک مزرعے کے پاس پہنچے، دیکھا وہاں ایک عورت خاک اور بھوسا ملا کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی کاریگر کا، کسی مزدور کا انتظار کر رہی ہے۔ اس عورت سے کہتے ہیں کہ کیا تم راضی ہو میں تمہارے لیے کچھ کام کر دوں، کنویں سے پانی کھینچ دوں؟ اس نے کہا ہاں مجھے تو ضرورت ہے، بسم اللہ۔ امیر المومنین نے اپنے دست مبارک سے 16 بالٹی پانی کنویں سے نکالی، پھر گارا بنایا اس کا، اس کے بعد سے جو کام تھا وہ کام تمام ہوا۔ اس نے اجرت کے طور کے اوپر حضرت کو خرما دیا، تھوڑا تھا، حضرت وہ خرما لے کر کے آئے رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ خرما حلال ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، بسم اللہ۔ دونوں نے بیٹھ کر کے خرما کھایا۔ یہ تواضع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تواضع نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ اگر امیر المومنین کا اسے
تواضع نہیں کہیے گا تو اور کیا کہیے گا؟ امیر المومنین ایک دن ابی نیزر کہ قنات یعنی وہی کینال جو زمین کے اندر بناتے ہیں پانیوں کو مختلف جگہوں پہنچانے کے لیے، آج کی زبان میں کہہ دیے پائپ لائن، قنات کے پاس سے گزر رہے تھے. یہ شخص جو تھا قناتیں کھودنے میں مشغول تھا. حضرت نے کہا کہ مدد نہیں چاہیے تم کو؟ کہا ہاں کیوں نہیں، اس سے آپ سے اچھا ہمیں کون ملے گا مدد کرنے والا. حضرت نے اس کے ساتھ قنات کھودنے میں مدد کیا. اس کے بعد میں اس کے ساتھ اس معمولی شخص کے معمولی دسترخوان کے اوپر امیر المومنین، اپنے وقت کا امیر المومنین، بیٹھ کر کے اس کے ساتھ معمولی سا کھانا کھایا. معمولی سا کھانا کھاتے ہیں. یہ امیر المومنین کا تواضع ہے. آخر اس تواضع کے سامنے، اتنے پولائٹ شخص کے سامنے کیوں نہ دنیا جذب ہو جائے، کیوں نہ لوگوں کے دل اس کی طرف مجذوب ہو جائیں، میگنیٹک طریقے سے کھینچ کر کے لوگ چلے آئیں گے. اسی طرح سے جب حضرت صفین کے لیے جا رہے، جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک راہب نے حضرت کو دیکھا. امیر المومنین بھی پیاسے تھے، اصحاب امیر المومنین پیاسے تھے. پانی کا کہیں کوئی سورس نہیں تھا، کچھ ذریعہ ہی نہیں تھا. اس وقت امیر المومنین نے ایک جگہ سے ایک پتھر ہٹایا. یہ راہب، عیسائی راہب دیکھ رہا تھا پانی، وہ پتھر ہٹائے تو وہاں سے پانی نکلنے لگا. سب نے پیاس اپنی بجھائی. راہب آتا آ کر کے کہتا ہے کہ آپ وسیع ہیں، ولی خدا ہیں، یا آپ خود نبی ہیں؟ امیر المومنین نے کہا میں علی ابن ابی طالب وسیع رسول اللہ، وسیع رسول خدا ہوں. وہیں پر یہ شخص، یہ راہب شخص مسلمان ہوتا ہے. لہجے میں، لمحے میں، یہ سارے کام گھنٹوں کے نہیں لمحوں میں، وہ شخص فوراً کا فوراً وہیں مسلمان ہوتا ہے. حضرت کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوتا ہے، وہیں شہید ہو جاتا ہے. یہ شخص وہیں مسلمان ہوا، وہیں تھوڑی دیر میں وہ شہید ہو گیا. یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ حضرت کی سادگی تھی، تواضع تھا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنا بنایا ہے. ورنہ یہ تواضع ہی تھا جس کی وجہ سے میثم تمار ہوں، رشید حجری ہوں، یا دوسرے افراد ہوں، ان لوگوں نے کبھی بھی امیر المومنین سے پشت نہیں کیا، پیٹھ نہیں دکھائی حضرت کی طرف، صرف اس وجہ سے کہ اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے ہمیشہ خاکسار تھے. تیسری صفت امیر المومنین کی شجاعت، بہادری، عزت علی الکافرین، کافروں کے سامنے، کفار کے سامنے صاحب عزت تھے، شجاع تھے، بہادر تھے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی چیز تو حضرت کی زندگی میں، تاریخ میں ہے ہی نہیں کہ کہیں کبھی کسی جنگ سے، کسی مارکے سے پیٹ کر کے بھاگے ہوں، یا کسی کو پیچھے سے کسی کے اوپر حملہ کیا ہو. نہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک گروہ نے ایک جگہ، ایک علاقے پہ حملہ کر دیا، وہاں لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا، غارت گری کیا. رسول خدا کو جب اس بات کی خبر لگی تو حضرت نے امیر المومنین سے کہا کہ علی تمہارا کام ہے، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاؤ، جا کر کے وہاں پہ اس فتنے کو خاموش کرو. امیر المومنین اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں، اس فتنے کو خاموش کر کے واپس آتے ہیں. واپس آتے ہیں تو پیغمبر خدا کے اوپر آیات الہیہ نازل ہو رہی ہیں. سورہ والعادیات نازل ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ آیت ہے. خداوند عالم کن چیزوں کی قسم کھا رہا ہے؟ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے. یہ گھوڑا کس کا گھوڑا تھا جس کے چنگاری نکل رہی تھی دوڑنے سے؟ امیر المومنین کا گھوڑا تھا جس کی قسم خداوند عالم کھا رہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا امیر المومنین آتے حضرت کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا کہ یا علی، اگر تمہارے سلسلے میں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ ہماری ہی امت کے کچھ لوگ تم کو خدا سمجھ بیٹھیں گے تو میں ایسی ایسی تمہارے سلسلے میں فضیلتیں بیان کرتا، تمہارے سلسلے میں ایسی باتیں بیان کرتا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے. حضرت نے اس کے آگے کچھ نہیں کہا. یہ ہے شخصیت امیر المومنین. یہ ہے وہ شخصیت جسے ہمیں قرآن سے سمجھنے کی ضرورت ہے. چوتھی صفت، خدا کی راہ میں جہاد. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے یہ قوم، من جملہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اور پانچویں اور آخری صفت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، لا یخافون لومۃ لائم. لوگوں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. جب دین خدا کی بات ہوگی، تبلیغ دین خدا کی بات ہوگی، تو جس کے جو جی میں آئے کہے. ہمیں بھی ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے. جہاں پہ دین کی بات آئے، جہاں پہ مذہب کی بات آئے، پھر کسی طرح کی کوئی رواداری نہیں ہونی چاہیے.
چاہے وہ کوئی ہو، کوئی قرآن کے نام پر دین کو بیچ رہا ہو، کوئی اہل بیت اطہار کی توہین کر رہا ہو اور اپنے آپ کو کسی وقف کا، کسی امام باڑے کا، کسی مدرسے کا ٹرسٹی، اس کا اپنے آپ کو صدر سمجھے کہ نہیں صاحب میں وہاں کا متولی ہوں، نہیں، ایسے لوگوں کے اوپر خدا کی لعنت ہو، رسول اللہ کی لعنت ہو، آل اللہ کی لعنت ہو، کہ جو اپنے منصب، اپنے ظاہری دنیا کمانے کے لیے، سب کچھ بیچنے کے لیے، سب کچھ کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج کی تاریخ بہت قیامت کی تاریخ ہے۔ 21 رمضان المبارک، امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ آج شہادت کا دن ہے امیر المومنین کی۔ کس کس کو کون کون تعزیت دے گا؟ کیا صرف حسن و حسین علیہ السلام کو، زینب و کلثوم سلام اللہ علیہ کو تعزیت پیش کریں کہ آپ کی خدمت میں تعزیت ہے، آپ کے بابا شہید ہو گئے؟ امام زمانہ کو تعزیت پیش کر دیں کہ آپ کے جج شہید کر دیے گئے؟ نہیں، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے سے ملے، کہیں کہ ہمارا باپ شہید کر دیا گیا، تعزیت پیش کریں، صبر کی تلقین کریں ایک دوسرے سے۔ کل کی جو رات گزری ہے وہ بہت قیامت کی رات تھی امیر المومنین کے لیے، ان کے بچوں کے لیے۔ امیر المومنین نے ایک ایک سے خداحافظی کیا، ایک ایک سے خطاب کیا، جس سے جو وصیت کرنی تھی نصیحت، سب سے حضرت نے گفتگو کیا، بات کیا۔ اچانک سے امیر المومنین کی آنکھیں دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگتی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، جب دروازے کی طرف دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول ربی، اے پروردگار عالم کے پیغمبروں، ان کا خدا کا پیغام لانے والوں، آپ کے اوپر بھی سلام ہو۔ پھر کہتے ہیں جبرائیل خوش آمدید، میکائیل خوش آمدید، یا رسول اللہ خوش آمدید، ایک ایک کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین نے ایک آیت کی تلاوت کیا۔ یہ آیت امیر المومنین کے آخری الفاظ سے، اس کے بعد سے علی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ آخری جملات امیر المومنین کی زبان پر جاری ہوئے۔ اس کے بعد امیر المومنین کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا، بیت الشرف سے واہ محمد و علیہ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ امیر المومنین نے وصیت کیا تھا کہ میرے لال حسن، میرے لال حسین، دیکھو جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے غسل و کفن دینا۔ ہمارا اللہ اکبر کیا مصیبت تھی آل رسول کے ساتھ۔ رسول خدا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں نکلا تھا، صدیقہ طاہرہ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں ہی نکلا۔ امیر المومنین نے وصیت کیا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں ہی نکلے۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ خوارج اتنے خبیث تھے کہ اگر انہیں قبر علی کا پتہ چل جاتا تو بعید نہیں تھا کہ قبر کھود کر کے جنازہ باہر نکال کے توہین کرتے۔ وصیت کے مطابق جنازہ تیار ہوا۔ امیر المومنین نے کہا تھا بیٹا حسن، بیٹا حسین، آگے سے جنازہ جبرائیل اٹھائیں گے، میکائیل اٹھائیں گے، تم لوگ پیچھے سے کاندھا دینا، جنازہ خود بخود چلتا رہے گا، جہاں جا کر کے جنازہ رک جائے جنازے کو زمین پر رکھ دینا، وہاں سے خاک ہٹانا، قبر تیار ملے گی۔ لو عزیزو، اب جنازہ بیت الشرف سے باہر نکلا ہے، رات کی تاریکی ہے، زینب ام کلثوم پچاڑے مار رہی ہے، میرا بابا جا رہا ہے۔ حسن و حسین جنازہ لے کر کے چلے، آگے سے جنازہ خود بخود چل رہا تھا، پیچھے سے حسنین نے سہارا دیا تھا۔ جہاں جا کر کے جنازہ رک گیا، حسن و حسین سلام اللہ علیہ بیٹھے زمین پر، ہاتھوں سے خاک ہٹائی، پتیاں ہٹائی، ایک تختی نکلی، اس پر لکھا ہوا تھا قبر علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جس کو ان کے جد نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ قبر کی تختی ہٹائی، قبر آمادہ تھی، حسن و حسین نے اپنے باپ کو قبر میں دفن کر دیا، قبر بند کر دیا۔ حسین ابن علی قبر علی کے اوپر گر گئے، باپ کی قبر سے لپٹ کر کے گریا کرنا شروع کیا، بابا میرے غریب بابا، میرے مظلوم بابا، آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، آپ بھی چلے گئے۔ ساست ابن سوہان حضرت کا صحابی موجود تھا، امام حسین کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کیا، تسلی دیا، مولا صبر کیجئے۔ ساسا نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، حسن و حسین آنسو بہا رہے
رو رہے ہیں، میں کہوں گا یا علی آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کے بچوں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، آپ کے بچوں نے آپ کے اوپر گریا کیا، آنسو بہا رہے ہیں، مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ پڑھ رہا ہے، لیکن ایک بیٹا ایسا بھی تھا جو اپنے باپ کے جنازے کو لے کر کے قبر میں تو اترا، خود ہی مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اے بابا آپ کا گلا کس نے کاٹا؟ اے بابا آپ کے بعد ہتھکڑی بیڑی پہنائی گئی، بابا آپ کے بعد سکینہ کو تماچے مارے جا رہے، اے بابا پھوپھی اماں کے سر سے چادریں چھینی گئی۔ اتنا ہی نہیں بابا مجھے معلوم ہے آپ کے بدن کے اوپر سر نہیں ہے، تاریخ مقتل نے لکھا ہے سید سجاد ایک دفعہ جھکے، اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو کٹی ہوئی رکھ کے اوپر رکھ دیا۔ اے بابا سید سجاد وعدہ کرتا ہے جب تک زندہ رہے گا آپ کی پیاس کو نہیں بھولے گا، وہ یہ نہیں بھولے گا کہ اس کا باپ پیاسا قتل کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عبادت، مختصر سے ذکر فضیلت و مصیبت کو قبول فرما۔ میرے مالک مریض بہت سارے ہو رہے ہیں، اللہ سب کو وبا سے محفوظ رکھ، جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما بحق امیر المومنین۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، بہت برا زمانہ ہے، خدایا بحق فرق مدہر امیر المومنین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہ ہم سب بے وارث نہیں ہیں، ہم سب بے صاحب نہیں، اللہ ہمارے صاحب، ہمارے وارث، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بہت برا حال ہے اللہ، سب پریشان ہیں، سب کی حفاظت فرما، جو افراد اس وبا میں گرفتار ہیں انہیں نجات دے، کوئی کیسے، کوئی اقتصادی اعتبار سے، کوئی بیماری سے، اللہ دنیا رو رہی، گڑ گڑا رہی ہے، میرے مالک منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔